بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد سے آپ کا میزبان میاں طاہر فتاوی آن لائن کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ اسلامی تعلیمات اور سوال و جواب کا یہ سلسلہ ہر روز عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، مختلف کیبل نیٹ ورک پر دکھایا جاتا ہے۔ اس پروگرام کی ریکارڈڈ سی ڈی مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد سے دستیاب ہے۔ اگر آپ کو بھی کوئی دینی، روحانی، کاروباری، معاشی یا معاشرتی مسئلہ درپیش ہو اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ اس کے صحیح اور بروقت حل کے متلاشی ہوں تو ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 08001177777۔ یاد رہے کہ اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات معروف مذہبی اسکالر، ممتاز عالم دین، محقق، مصنف مفتی مولانا محمد اسحاق مرحمت فرماتی ہیں۔ جی مولانا، ہمیں سب سے پہلا تحریری سوال موصول ہوا ہے۔ ایک بھائی نے لاہور سے ہم سے تحریری طور پر پوچھا ہے کہ قیامت خیز زلزلوں اور بے پناہ انسانی اور جانی مالی نقصان کے باعث کیا میں نیکی کی نیت سے اگلے 1-2 برس کی زکوٰۃ ایڈوانس دے سکتا ہوں؟ میرے بھائی، آپ نے جو زکوٰۃ کے بارے میں دریافت کیا ہے کہ پیشگی دی جا سکتی ہے، بالکل جائز ہے۔ آپ کئی سالوں کی پیشگی کر سکتے ہیں، مگر اس کے ساتھ پھر یہ حساب بھی جو ہے نا یہ منضبط رکھیں، ریکارڈ میں رکھیں کہ اگر زیادہ رقم آپ کے پاس بعد میں آ جائے تو اس کی بھی پھر بعد میں نکالنا ہوگی نا۔ باقی اس وقت جو دے دیں گے اس کو آپ درج کر لیں کتنی زکوٰۃ میں دے چکا ہوں، یہ کئی سالوں کی بھی آپ دے دیں گے تو انشاءاللہ بالکل قبول ہوگی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے 2 سال کی یہ زکوٰۃ پیشگی وصول کر لی، تو یہ بالکل جائز ہے۔ آپ اگر اس کام کو کریں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، بہت نیکی کی بات، اللہ قبول فرمائے۔ بارک اللہ فیک۔ مولانا، ایک بھائی نے زکوٰۃ ہی کے حوالے سے دوسرا سوال ہم سے پوچھا ہے کہ میرے محلہ میں چند غریب اور مسکین لوگ رہتے ہیں جن کی عرصہ کئی برس سے میں زکوٰۃ کی مد سے مدد کرتا ہوں۔ اب چونکہ ملک کے اندر ایک ناگہانی آفت آ گئی، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ بے گور و کفن پڑے ہیں، گھر گر گئے، بچے یتیم ہو گئے، تو کہ ان حالات کے اندر میں اہل محلہ کو نظر انداز کر کے اپنی زکوٰۃ ان آفت زدہ علاقوں کے اندر بھیج سکتا ہوں؟ قرآن و سنت کی روشنی کے اندر میری رہنمائی فرما دیجیے۔ کال لے لیں مولانا جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مفتی صاحب۔ جی جی عبداللہ بات کر رہا ہوں سکھر سے میں۔ جی 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 پوچھیں بھائی۔ مجھے ایک مسئلہ معلوم کرنا تھا کہ یہاں پہ ہمارے ریڈیس مسجد کے اندر تراویح کے اندر جو قاری صاحب پڑھاتے ہیں، حافظ صاحب، اس کے پیچھے یعنی قرآن شریف لے کے بندہ ہاتھ میں اٹھا کے قرآن شریف پڑھتا ہے، یعنی بطور سامع قرآن یا ویسے ہی سنتا ہے مطلب؟ اچھا، یعنی قرآن کریم کھول کے آپ سننا چاہتے ہیں؟ جی، سنتا رہا بندہ، سن رہا ہے، کیا وہ طریقہ صحیح ہے؟ صحیح ہے، لے کر قرآن ہاتھ میں سنتا رہے یا الگ بھی بیٹھا رہے نا، وہ نماز میں شریک نہ ہو، وہ بھی بیٹھا سنتا رہے اور اگلے حافظ نہیں، وہ نماز بھی پڑھتا ہوتا ہے ساتھ ساتھ اور سنتا بھی ہے۔ یہ کوئی بات نہیں، جائز ہے۔ کوئی اس کا دلیل ولیل ہے کوئی؟ وہ عمر المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا غلام جو تھا نا، اس کو قرآن مجید حفظ نہیں تھا، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اور حدیث کی کتابوں میں آتا ہے نا، ان کو یہی اماں نے کہا تھا کہ تم قرآن مجید ہاتھ میں لے لیا کرو۔ وہ قرآن مجید لے کر ہی زکوان پھر امامت کراتا تھا، وہ قرآن مجید سے دیکھ کر، اور اس کو تو حفظ بھی نہیں تھا، اس لیے کوئی بات نہیں، یہ تو بیچارہ سامنے ہے نا، اگر یہ لے کر کھڑا ہوتا اور اس میں سے دیکھتا رہتا تو کوئی حرج نہیں اس میں۔ اچھا، کوئی کتاب کا حوالہ دیتے تاکہ اس کا مطالعہ کیا جا سکے؟ میں نے بتایا نا کہ زکوان کا جو حوالہ نا مصنف ابن ابی شیبہ رہے، یہ موطا امام مالک میں نکال کر دیکھیں کہ وہ قرآن مجید دیکھ کر حضرت ام المومنین کی امامت کراتا تھا۔ یہی رمضان کی نماز ہوتی ہے تراویح۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی۔ سکھر سے بات کر رہے ہیں جی، زکوٰۃ کے حوالے سے بات تو زکوٰۃ کے حوالے سے جو بات آپ نے پوچھی ہے نا، اس میں صرف یہ دیکھیں کہ کوئی ایسا غریب یہاں نہ رہ جائے جو ان سے بھی بدتر حالت میں ہو، اگر ایسا ہو تو پھر تو اس کی بھی کچھ مدد کریں، ورنہ اس وقت سب سے بہترین مصرف یہی ہے کہ سب کو پیچھے ڈال کرنا، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ ہم ان مصیبت زرگان کی مدد کے لیے بھیجیں۔ اس سے بڑی آفت کوئی نہیں آتی، اور ہمارا امتحان بھی اس سے بڑا شاید ہی کوئی اللہ معاف ہی فرمائے۔ تو سب کو چاہیے کہ وہ اشار سے کام لیں، زیادہ سے زیادہ غریبوں کو بھی چاہیے وہ خود ہی کہہ دیں کہ یار ہمارا تو گزارا کچھ ہو رہا، ہمارے ان بھائیوں کو بھیجیں جن کو کفن بھی نہیں نصیب ہوا، تو میرے بھائی ضرور آپ زکوٰۃ وہاں بھیجیں۔
اللہ قبول فرمائے گا، بہت اجر ہوگا. جی جی مولانا، دوسرا سوال ہمارے پاس موصول ہوا ہے کہ کیا تارک نماز واجب القتل ہے؟ اگر اسلامی حکومت قائم ہو اور کوئی آدمی نماز کا تو انکار نہیں کرتا لیکن اس کی ادائیگی نہیں کرتا. نماز کا انکار کرنے والا تو ظاہر ہے مرتادی ہوگا نا، وہ تو واجب القتل ہے ہی. جو نماز کو فرض مانتا اس کی فرضیت کا منکر نہیں مگر پڑھتا نہیں. تو اس کے بارے میں ائمہ کا جو ہے نا مسلک، وہ 3 مسلک ہیں، تینوں بے وزن نہیں. ایک تو یہی ہے کہ وہ شخص جو ہے نا اسلام سے نکل جاتا کافر ہی ہے، اس لیے وہ واجب القتل ہے. یہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان حدیثوں کی بنا پر اور صحابہ کے آثار کی بنا پر کہتے ہیں جن میں یہی ہے کہ جس نے نماز چھوڑی وہ کافر ہی ہو گیا. وہ تو اس کو قتل کا حکم دیتے ہیں مرتاد سمجھ کر، اس لیے اس کا پھر جنازہ بھی نہیں، اس کی وراثت بھی بیت المال لے لے گا. دوسرے ہیں امام شافعی اور امام احمد مالک جو کہتے ہیں سزا تو قتل ہی ہے مگر یہ ارتداد کی نہیں، مرتد نہیں ہوا، نہ اسلام سے نکلا، مگر جیسے زنا کی قتل کی سزائیں ہیں اس کی حد یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے، یہ حداً قتل کیا جائے گا. اس لیے بعد میں اس کی نماز جنازہ بھی ہوگی، وراثت بھی مسلمان لے گئے، کافر سمجھ کر نہیں مسلمان مجرم سمجھ کر اس کو قتل کیا جائے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نہیں، قتل کی سزا نہیں آئی اس کے لیے یہی بہتر ہے کہ حبس دوام کیا جائے، اس کو نظر بند کیا جائے اور مارا جائے. ہر نماز کے وقت مار پڑتی رہے، خون بہتے رہے، یا نماز شروع کر دے یا مار کھاتا کھاتا قید میں مر جائے. چھٹی کسی نے نہیں دی کہ وہ بس آرام سے مسلمانوں میں رہے اور نماز نہ پڑھے، یہ نہیں کسی کا مسئلہ. یا قتل ہوگا کافر سمجھ کر، یا قتل ہوگا وہ مجرم ہو کر، یا پھر اس کو مار پڑتی رہے گا اور ہمیشہ جیل میں رہے گا تا وقت ایک وہ نماز شروع نہ کرے. چلیے، جو امام کہتے ہیں کہ تارک نماز واجب القتل ہے، کچھ مدت بھی مقرر کرتے ہیں کہ 2 4 6 مہینے اگر نہ نماز پڑھے تو پھر اس وہ یہی کہتے ہیں کہ اس کو رکھا جائے اور یہ کہا جائے کہ نماز کا وقت گزر رہا، نماز پڑھ. اگر ایک نماز کا وقت گزر ہی جائے اور باوجود اس کے وہ جانتا ہے کہ میری سزا قتل ہے پھر نہیں پڑھتا، تو اب تو ظاہر یہی نظر آتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں. تلوار بھی سامنے ہے پھر بھی نہیں پڑھتا، کیا مصیبت اس کو قتل ہونے کی. پھر وہ احمد حنبل کی بات رحمۃ اللہ علیہ بہتر نظر آتی کہ وہ اصل میں ذہنی مرتد ہے، کافر ہے، ورنہ یہ کیسے کر سکتا تھا کہ مر جانا قبول ہے، نماز نہیں پڑھتا. نماز کو ہمالیہ اٹھانا تھا. تو ایک نماز کا وہ کہتے ہیں پوری کا وقت دو کہ یہ نماز ہے، وقت گزر رہا ہے، اس کے اندر اندر پڑھ لو. اگر نہیں پڑھی دوسری نماز کا وقت آ گیا پھر قتل. جی انہوں نے یہ کہا. تو تحریری سوال ایک اور ہمارے پاس پہنچا ہے کہ اسلام میں بے ریش لڑکے کو عورت کی نسبت کیوں زیادہ فتنی اور خرابی کا باعث گردانا گیا؟ کال لینے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی، مولانا صاحب سے بات کروا دیں. ہاں میں بیٹھا ہوں. ہاں جی سر، میرا ایک مسئلہ ہے. جی وہ ہلکا دن میں 10 سال سے بیمار ہوں، بہت زیادہ بیمار. مجھے سال 1996 میں ٹی وی کا مرض ہو گیا تھا. اللہ شفا. اس کے بعد نا اب بہت زیادہ کھانسی آتی ہے، ساتھ ہی بلغم بہت زیادہ آتی ہے. میں نماز نہیں پڑھ سکتا. نماز پڑھنے کے لیے جو میں سجدے میں جاؤں نا تو منہ میں بلغم آ جاتی ہے اور ساتھ نہیں ساتھ بند ہو جاتا ہے، بہت زیادہ بلغم آتی ہے. بس سب کہتے ہیں کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے. میں دوائی بھی کھا رہا ہوں لیکن فائدہ کوئی نہیں ہے. اس کا کوئی حال مجھے بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں. پہلے تو وظیفہ بھی سنے نا. ہاں جی. اور وظیفے سے پہلے میرے بھائی نماز آپ پڑھیں. ہاں جی نماز میں پڑھ. یہ جو ہے نا نماز کے لیے سجدہ نہ کریں آپ. جی. جب منہ میں بلغم آ جاتی ہے آپ نہ سجدے میں جائیں، بیٹھے بیٹھے اشارہ کر لیں، تھوڑا سا رکوع کے لیے جھکا دیں، اس سے ذرا تھوڑا سجدے کے لیے کر لیں. وہ بھی اگر آپ جھکا سکتے ہیں، ورنہ آپ ہی ذرا نیچے کر لیں. نماز نہ میرا بھائی ترک کرے. اتنی بیماری میں اگر نماز ہی چھوٹ گئی تو بیماری تو اپنی جگہ ہے. سب سے بڑی شاید جو مومن کی ہے نشانی وہی آدمی گم کر بیٹھے تو یہ نہیں ٹھیک. نماز تو آپ کسی حالت میں بھی ہونا، لیٹے بھی بے شک ہوں، بستر پر ہی پڑھے. دوسری بات وظیفے کی ہے تو اس کے لیے آپ نا روزانہ صبح و شام 131